جنرل سروس یونٹ کینیا کی پولیس کا ایک نیم فوجی یا پیرا ملٹری دستہ ہے جس کو خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ اس کا قیام کینیا کے نیشنل پولیس سروس ایکٹ کے تحت عمل میں لایا گیا تھا اور اسے ملک میں صدارتی گارڈ کے علاوہ ریکی سکواڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ذمہ داریوں میں ملک کے صدر کے تحفظ کے علاوہ انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ یونٹ پرتشدد مظاہروں اور شہروں میں بدامنی کو روکنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جنگلی حیات کے غیر قانونی شکار کو روکنا اور اہم سرکاری اور ریاستی عمارات اور غیر ملکی فضائی کمپنیوں کو سیکیورٹی دینا بھی اس کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے۔ جی ایس یو کے اہلکار عام طور پر صرف ایسے علاقے میں سڑک پر چوکی لگاتے ہیں جہاں ڈکیتی کا خدشہ ہو یا پھر دہشت گردی کا۔ اس کے علاوہ وہ اہم سرکاری عمارات اور تنصیبات پر بھی تعینات کیے جاتے ہیں۔ ارشد شریف کے کیس میں بظاہر اس یونٹ کو صرف اسی وجہ سے سڑک پر تعینات کیا گیا کیونکہ ان کا ایک کیمپ قریب ہی واقع تھا۔ اس یونٹ کے اراکین کو عام پولیس سے زیادہ خصوصی تربیت اس لیے فراہم کی جاتی ہے کیونکہ ان کی ذمہ داریوں میں قومی سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنا بھی شامل ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس یونٹ کے اہلکار عوام سے زیادہ گھلتے ملتے نہیں ہیں۔ تاہم خیال کیا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے اپنے آپریشنز میں اس یونٹ کے اہلکار بربریت دکھاتے ہیں۔ ماضی میں اس یونٹ پر صرف اس لیے خواتین کے ریپ کا الزام لگا کہ وہ اپنا خوف طاری کرنا چاہتے تھے۔ جی ایس یو کا ماضی کافی متنازع رہا ہے۔ 2007 اور 2013 میں جی ایس یو اہلکاروں پر عام شہریوں کے قتل کا الزام بھی لگا۔ تاہم دہشت گردی کے خلاف یہ یونٹ کافی مؤثر رہا ہے۔ خصوصاً 2013 میں ویسٹ گیٹ مال پر دہشت گرد حملے جیسے آپریشنز کے دوران اس کا کردار انتہائی اہم رہا ہے۔ جیلی مقابلے اور عدالتی کارروائیاں۔ اگرچہ ماضی میں کینیا میں متعدد پولیس اہلکاروں کو ماورائے عدالت قتل جیسے الزامات کے تحت گرفتار کر کے عدالتوں میں پیش کیا گیا، تاہم ملزم اہلکاروں کو سزائیں ملنے کی شرح انتہائی کم رہی۔ حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والے معروف وکیل ویلی کیمانی کے قتل کے الزام میں اسپیشل سروسز یونٹ کے پولیس افسران کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے انہیں قتل کا مجرم قرار دیا۔ تاہم کینیا کے عدالتی ضوابط کے مطابق ان پولیس اہلکاروں کو سزائیں سنائے جانے کی کارروائی ابھی باقی ہے۔ اسی لیے اسپیشل سروسز یونٹ کے 4 اہلکاروں کا رواں ہفتے ہونے والا ٹرائل اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ ان اہلکاروں پر کینیا بھر میں قتل، اغوا اور تشدد کے واقعات میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ یہ افسران فی الحال زیر حراست ہیں۔ ان کے مبینہ شکار بننے والوں میں 2 انڈین شہری بھی تھے جو جولائی سے لاپتہ تھے۔ دونوں انڈین شہریوں کی مبینہ باقیات گزشتہ ہفتے سینٹرل کینیا کے ایک جنگل سے برآمد ہوئی تھیں۔ ہیومن رائٹس ادارے کا کہنا ہے کہ آزادانہ تحقیقات میں 600 سے زیادہ ہلاکتوں کو پولیس سروس کے اندر موجود خصوصی یونٹس سے جوڑا گیا ہے۔ چند پولیس افسران پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے پیسوں کے عوض ایسی خدمات سر انجام دیں۔ شکریہ۔